بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. پس اگر تم پھسل جاؤ، فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم راستے سے پھسل جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت اقتدار میں بھی کامل ہے، حکیم اور حکمت بھی کامل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں اور ایسی نشانیاں کہ انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے اشاعت دین کر چکے، ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی جنت اور دوزخ کے حالات کو بتلا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر امتوں کا حال بھی بیان کیا کہ جو امتیں اللہ کی نافرمانی کیے ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ یہ تمام کی تمام احکام اسلام اور اس قسم کی ہدایتیں اگر تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں، اگر اس کے بعد بھی اگر تم
اپنے مذہب میں قائم نہیں رہے اور اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ڈاواں ڈول ہو گئے، تذبذب میں رہ گئے، شک اور شبے میں رہ گئے اور راہ راستے سے پھسل گئے، تو پھر جان لو اللہ رب العزت تمہاری پکڑ کب کر لے معلوم نہیں۔ فاعلموا، یاد رکھو، جان لو کہ اللہ رب العزت اقتدار میں کامل ہے، عزیز، یعنی وہ پکڑ سکتے ہیں ابھی، کیونکہ اللہ کو پوری طاقت ہے اور پورا اختیار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں تمہیں پکڑ لے، دنیا میں بھی رسوا کر دے اور آخرت میں بھی رسوا کر دے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ وہ دنیا میں بھی پکڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پورا اختیار ہے، لیکن پکڑ کیوں نہیں رہے؟ ساتھ ہی ساتھ دوسری بھی حکمت، دوسری بھی صفت اللہ نے اپنی بیان کر دی، حکیم بھی ہیں، کہ کس کو کس وقت پر پکڑنا ہے، کب تک ڈھیل دینا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، وہ اپنے حکمت میں بھی کامل ہیں۔ اسی لیے اوپر کی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اوپر جو آیت گزری اس میں یہی بتایا کہ پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو، یہ نہیں کہ کبھی تم نے اسلام کو مان لیا اور کبھی دوسرے دھرم کی بات کو اختیار کر لیے اور دونوں کو کہنے لگے کہ دونوں سچے ہیں، دونوں اچھے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر داخل ہونا ہے اسلام میں تو پورے کے پورے طور پر داخل ہونا ہے، تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور اسلام نام ہی ہے اس مکمل نظام حیات کا۔ اب اسلام کی تعریف سمجھ لیجئے، اسلام نام ہی ہے اس مکمل نظام حیات کا جو کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اب جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، اب انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اگر زندگی گزارے تو تم مسلمان کہلائے۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ اس طرح سے انسانوں کو ہدایت کی تعلیم دی ہے، اور یہاں پر واضح طور پر بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کامیابی اور کامرانی تو تمہیں یہ کام کرنے پڑیں گے، احکام الہیہ کو فالو کرنے پڑیں گے، احکام اسلام پر عمل کرنا پڑے گا، باطنی طور پر ان چیزوں پر یقین رکھنا پڑے گا اعتقاداً، اور ظاہری طور پر اعمال کو انجام بھی دینے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ تم نے عقیدتاً تو اللہ کو ایک سمجھ لیا، اللہ کے پیغمبر کو سچا جان لیا، قرآن کریم کو سچا جان لیا، حدیثوں میں جو بات کہی گئی وہ سچا جانا، لیکن عمل کچھ نہیں۔ ایسا نہیں چلے۔ جیسے تمہارا دل کہہ رہا ہے اسی طریقے سے اعضاء و جوارح بھی تمہیں اعمال کر کے بتانے ہوں گے کہ ہاں اس کا دل جو کہہ رہا ہے، اعتقاداً جو باتیں ہیں وہ اعمال سے بھی وہ ظاہر کر رہا، تو تم پھر کامیاب ہو۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ رب العزت عزیز ہے، یعنی اقتدار بھی کامل ہے کہ اگر وہ ابھی پکڑنا چاہے تو ابھی بھی پکڑ سکتا ہے، اس کو پورا اختیار ہے۔ لیکن ساتھ ہی صفت آ گئی حکیم،
کہ اگر نہیں پکڑ رہے ہیں تو حکمت اور مصلحت ہے، اور کب پکڑنا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اگر آج کفار اور مشرکین نہیں پکڑے جا رہے ہیں، گرفتاری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آج چھوٹ گئے تو کل بھی چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی پکڑے جائیں گے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر۔ کیا ایمان لانے کے لیے، یہ کفار ایمان لانے کے لیے سوائے اس بات کے کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے بھی موجود ہوں؟ صرف وہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله، صرف یہ کفار اور مشرکین اسی بات کے انتظار کر رہے ہیں، اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ رب العزت خود بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے بھی موجود ہوں، تب جا کر یہ مسلمان ہوں گے، اسی بات کے منتظر ہیں۔ اب اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ایسا ہو جائے تو سارا معاملہ ہی چکا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹیں گے، جزا اور سزا وہ اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ کیا مطلب هل ينظرون کا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار اور مشرکین، منافقین یا اللہ کے نافرمان اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ ان سے آ کر کہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ان کو ڈائریکٹ آ کر کہے، آمنے سامنے آ کر کہے کہ دیکھو اسلام سچا مذہب ہے، تم اسلام کو مان لو، مجھ پر یقین کرو، میں اللہ ہوں۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے آ جاؤں۔ ان گھگھوؤں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور اللہ کو ماننا ہی اس وقت ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے اللہ کو مانے۔ بغیر دیکھے اللہ کو ماننا یہ ماننا ہے، اللہ کو دیکھ کر اگر مان لیے تو پھر قیامت ہی آ جائے گی بھائی اس وقت۔ وہ ماننا نہیں ہے۔ ایمان تو نام ہی ہے ایمان بالغیب کا، کہ پوشیدہ چیزوں کو ماننا، پوشیدہ چیزوں پر عقیدہ رکھنا۔ اللہ پوشیدہ ہے، اللہ ہے، لیکن اللہ کو ایسی حالت میں ماننا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ، آزمائش کی جگہ ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ خود بخود بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے اور بتائے کہ کہے کہ مجھے مانو۔ یہ کیا امتحان ہوا بھائی؟ امتحان دینے والا امتحان گاہ میں پہنچا، اب اسے پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ سوال آ رہا ہے، اب اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس کے لیے کیا مشکل؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کیا دنیا کے امتحان میں کہ پرچہ آؤٹ کرا دے اور پرچے میں بتا دے کہ فلاں فلاں سوال ہوگا، اس کا جواب دے دینا، اس کا نام امتحان ہے کیا؟ امتحان تو اس کا نام نہیں ہے۔ امتحان تو نام ہی ہے اس کا کہ معلوم نہ ہو اور اس پر یقین کرے اور اس کا جواب دے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونے والا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آمنے سامنے آ جائے، اللہ کے فرشتے آ کر کہیں کہ دیکھو اللہ یہ ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو کفار
اس بات کے منتظر ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ایسا ہو جائے کہ جزا اور سزا بھی ابھی دے دیا جائے تو پھر قیامت کا کیا مطلب، آخرت کا کیا مطلب، قبر اور حشر کا کیا مطلب؟ پھر تو ابھی معاملہ چکا دیا جائے، قیامت کو رکھتے ہی نہیں ہم۔ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ بغیر دیکھے تم اللہ کو مانو، بغیر دیکھے آخرت کو مانو، قیامت کو مانو، دوزخ کو مانو، قبر کے عذاب کو مانو، یہ تب جا کر ایمان بالغیب ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر نہیں بتایا جا سکتا، تمہیں نہیں دکھایا جا سکتا۔ اور جنہوں نے اس قسم کی فرمائشیں کی کہ ہمیں نشانی چاہیے، ہمیں نشانیاں دکھاؤ، پیغمبروں سے انہوں نے مطالبے کیے، پچھلی امتیں، اور وہ پیغمبر، وہ نبی ان کی مطالبے پورے بھی کر دیے۔ کسی نے کہا کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک گابن اٹھنی نکال کے دکھا دو، کسی نے کہا پیغمبروں سے یہ جو آسمان میں چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، کسی نے کہا کہ یہ جو کنکر ہے ان کنکروں سے کلمے کی آواز نکالو۔ اس قسم کے مطالبے کیے، لیکن مطالبے ان کے پورے ہوئے تب بھی نہیں مانے۔ تو یہ کفار و مشرکین تم تو چاہتے ہی ہوئے کہ یہ کھیل ہو جائے، بس تمہارے مطالبے پورے ہوتے جا اور تم اپنی حالت پر رہو، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو امتحان یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ جو اللہ رب العزت کہیں ان پر ایمان لانا ہے بغیر دیکھے، اگر دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اب اس آیت کے ٹکڑے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں بھی مانو گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، آنا ہی تم کو میرے پاس ہی ہے، اور تم ہی کیا سارے امور ہی میری طرف لوٹیں گے۔ پھر اس وقت تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، تمہاری حواس باختہ ہو کر رہ جائیں گے، تم سوچو گے ارے کیا ہو گیا، میں تو سمجھا ہی تھا کچھ الٹا، یہ تو یہاں پر کچھ اور ہی ہو رہا۔ تو اس وقت پھر کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ۔ اگلا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ، کہ بنی اسرائیل کو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھئے کہ بنی اسرائیل جن کو ہم نے کئی واضح نشانیاں دی تھی، کتنی کی بے شمار نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی۔ سل پوچھئے بنی اسرائیل سے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جس نے بدل ڈالی اللہ کی نعمتوں کو بعد اس کے کہ ان کے پاس وہ نعمت آ پہنچی تھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ رب العزت سزا دینے میں سخت ہیں، شدید العقاب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل سے پوچھو
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، ان کو ہم نے کتنی نعمتوں سے نوازا، کیا کیا نعمتیں ہم نے ان کو نہیں دی تھی۔ موقع پر پھنس گئے، آسمان ان پر گرنے والا تھا، اس وقت انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں بچا لیجیے، کہیں آسمان ہم پر نہ گر جائے۔ تو اللہ نے آسمان جو کہ گرنے ہی والا تھا، ان کو بالکل ان کے اوپر گرانے ہی والا تھا، اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا، حفاظت عطا کر دی، اور بادل کو، آسمان کو اوپر کر دیا، تو ان پر گرنے ہی والا تھا۔ یہ نعمت الگ۔ پھر اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی۔ کتنا ظالم اور جابر بادشاہ، کیسی کیسی سزائیں فرعون بنی اسرائیل کو نہیں دیتا تھا، اور کیسی کیسی کام جو کہ انسان تھے جانوروں جیسے کام لیتے تھے، ان سے ہم نے نجات دی۔ یہ کیا کوئی کم نعمت ہے؟ پھر اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو بھی بھلا دیا کہ آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، آسمان سے من و سلوہ، اور اسی طریقے سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان۔ من و سلوہ جیسی غذا کہ انسان وہ چیزیں دیکھنے کے لیے اور کھانے کے لیے ترستا ہے، کہ بٹیر کا گوشت ان کو چاہیے تو آمنے سامنے بٹیر ہوتے تھے، پکڑا اور ذبح کر کے کھا لیا۔ اور اسی طریقے سے زبردست قسم کی گوند، جو بہترین قسم کی، اس کے اندر مٹھاس ہے، ایسی غذائیت کہ انسان ڈھونڈتے پھرے تو بھی نہ ملے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی، بے شمار نشانیاں کہ اللہ واقعتاً ہے۔ کیسی کیسی نشانیاں۔ پھر فرعون کو ہم نے غرق کیا، اور فرعون سے ہم نے ان کو بچایا۔ اگر ہم چاہتے تو بحر قلزم میں ان کو بھی غرق کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کو نجات دے دی۔ پانی کے اندر سے ہم نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور صحیح سالم راستہ پار کر گئے، اور ظالم اور جابر وہاں پر ڈوب کر مرے۔ ہم نے ان کو بچایا۔ تو کیسی کیسی ہم نے نعمتیں ان کو عطا کی، کیسی کیسی نشانیاں ہم نے دی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا۔ تو ان کے ساتھ ہم نے کیسا برتاؤ کیا؟ تو یہاں پر بتایا گیا کہ بنی اسرائیل سے بھی سبق لو، کہ ان امتوں سے بھی سبق لو کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا۔ ایسی امتوں سے بھی، اے امت مسلمہ، تم سبق لے سکتے ہو، تم درس عبرت لے سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جب پکڑتے ہیں تو بہت سخت ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، شدید العقاب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھے، اور اپنے ایمان پر، اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔